اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا۔ بے شک اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا۔ قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا۔ اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا۔ قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا۔ اور اسلام کی گردن پر حسین ابن علی کا، اسلام کی گردن پر حسین ابن علی کا احسان تھا، احسان ہے، احسان رہے گا۔ احسان تھا، احسان ہے، احسان رہے گا۔ اور زینت مشرقین والے ہیں، شاہ بدر و حنین والے ہیں۔ زینت مشرقین والے ہیں، شاہ بدر و حنین والے ہیں۔ ہم کو منصف یزید کا کیا ڈر، ہم کو منصف یزید کا کیا ڈر، ہم مداری حسین والے ہیں، ہم مداری حسین والے ہیں۔ حضرات میں دیکھ رہا ہوں یہ جلسہ، یہ پروگرام، یہ کانفرنس کوئی نیا جلسہ نہیں ہے، تاریخی کانفرنس ہے اور الحمدللہ اسی کا نتیجہ ہے۔ اس موسم میں بھی تمام قرب و جوار اطراف کے گاؤں سے مداری حضرات، محبان اہل بیت، محبان حسین چل کر کے آج کے اس ذکر شہید اعظم کو سماعت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ حضرات میں آپ کو بتا دوں، بالخصوص اپنے اہل سلسلہ سے میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ اب آپ دیکھیں چاروں طرف یزیدیت کا بازار گرم ہے، ہر طرف سے فتوے ہیں، یوٹیوب پر، فیس بک پر، انسٹاگرام پر، واٹس ایپ پر الگ الگ فتوے آ رہے ہیں، تحریریں آ رہی ہیں، تقریریں آ رہی ہیں، نصیحتیں آ رہی ہیں، اور ہر طرح سے یاد حسین سے، ذکر حسین سے، ذکر اہل بیت سے دور کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ کہیں پر تعزیہ داری کی دلیل مانگی جا رہی ہے، کہیں پر علماء کے اوپر فتویٰ لگایا جا رہا ہے، کہیں پر ہرے کپڑے پہننے پر اعتراض جتایا جا رہا ہے۔ بعض جاہلوں نے اپنے بغض اہل بیت کی انتہا یہاں تلک کر رکھی ہے کہ ان کے فتوے، ان کی کتابوں میں یہ لکھ دیا گیا کہ تعزیہ دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اس عالم میں، ایسے وقت میں ضروری ہے مداریوں تم پر، کیونکہ تم وہ ہو کہ جس کی تاریخ ہندوستان میں سب سے قدیم تاریخ ہے۔ تمہارا سلسلہ وہ سلسلہ ہے کہ جس نے سب سے پہلے ہندوستان میں اسلام کی دعوت کو عام کیا ہے، حسینیت کی دعوت کو عام کیا ہے، سنیت کی دعوت کو عام کیا ہے۔ آج میں دیکھ رہا ہوں ہمارے گاؤں کے اندر، ہمارے نوجوانوں کے اندر ذکر حسین سے غفلت پیدا ہوتی جا رہی ہے، عشق حسین میں کمی آتی جا رہی ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ کل تلک ہماری بستیوں کا ماحول یہ تھا، ہماری مداریوں کا ماحول یہ تھا کہ علم کا جلوس نکلتا تھا، علم جب لے کر کے چلتے تھے، سارے بڑے بچے بزرگ ننگے پیر علموں کو اپنے کاندھوں پر لے کر کے اور امام حسین کے نعرے لگاتے ہوئے چلتے تھے۔ جگہ جگہ پر جو لوگ امام باڑے سے وابستہ رہتے تھے، جنہیں خلیفہ کہا جاتا تھا، ان کے گھروں پر مجلس ہوا کرتی تھی، ان کے گھروں پر نوحہ خوانی ہوا کرتی تھی، ان کے گھروں پر سبیل کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ آج تمہارے ماحول کو کیا ہو گیا؟ آج تمہاری نئی نسل کہاں جا رہی ہے؟ آج تم کیوں ذکر حسین کرنے میں شرم محسوس کر رہے ہو؟ میں دیکھتا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے بچے تو علم لے کر کے چلتے ہیں، لیکن نوجوان علم کو اٹھانے میں اب شرم محسوس کرنے لگا ہے۔ اب نوجوان ہرے کپڑے پہننے میں ڈرن محسوس کرنے لگا ہے۔ نہیں، یاد رکھو تم وہ مداری ہو جس نے نہ پہلے کسی کا خوف کھایا تھا، نہ آج خوف کھانا ہے، نہ صبح قیامت تلک انشاءاللہ ہمیں خوف کھانا ہے۔ ہم نے کل بھی حسینیت کا پیغام دیا تھا، ہم آج بھی حسینیت کا پیغام دے رہے ہیں، اور ہم مرتے دم تک حسینیت کا پیغام دیں گے۔ یہ طریقہ ہمیں دیا ہے اس ذات گرامی نے کہ جس نے اس بریلی کی سرزمین پر تنے تنہا رہ کر کے لوگ تعزیہ داری تو کرتے تھے، لوگ تعزیے تو بناتے تھے، لیکن تعزیوں کے اوپر جب اعتراض ہوتا تھا کوئی جواب نہیں دے پاتا تھا۔ جب ہرے کپڑے پہننے پر فتوے لگائے جاتے تھے، کوئی
کوئی جواب نہیں دے پاتا تھا. جب عباس کا علم بلند کرنے پر فتوے لگائے جاتے تھے کوئی جواب نہیں دے پاتا تھا. آخر مکن پور کی سرزمین سے ایک شخصیت آتی ہے, ایک مجاہد آتا ہے, ایک انسان آتا ہے جس نے بریلی کی سرزمین پر جب اپنے قدموں کو رکھا تو جو بھی مخالفین تعزیہ تھے, جو بھی مخالفین حسینیت تھے, جو بھی مخالفین علم و ابلم تھے, جو بھی مخالفین ذکر حسین تھے, اس ذات گرامی نے اکیلے تنے تنہا, اس وقت کوئی مولوی ساتھ نہ تھا, اس وقت کوئی طاقت ساتھ نہ تھی, اگر تھا تو مدار کی نظر عنایت تھی, اگر تھا تو حسین کی نظر کرم تھی. وہ ذات کون تھی؟ وہ ذات اور کوئی نہیں تھی, وہ ذات سیدی مرحوم عالم کی ذات تھی, وہ ذات حضور فاتح اجمیر کی ذات تھی, وہ ذات حضور مجاہد اعظم کی ذات تھی, وہ ذات حضور شیخ شیخ اعظم کی ذات تھی, وہ ذات حضور فاتح اجمیر کی ذات تھی. حضور مجاہد اعظم نے اس وقت میں بریلی میں تعزیہ داری پر بولا ہے جب لوگ بولنے سے گھبراتے ہیں, لیکن یہ مدار کا شعر اپنے مریدوں کو یہ پیغام دے کر کے گیا ہے کہ مرحوم عالم ظاہری طور پر گرچہ نہیں ہے لیکن باطنی طور پر مرحوم عالم کا فیض کل بھی جاری تھا, آج بھی جاری ہے, صبح قیامت تک جاری رہے گا. اللہ اکبر. یا رسول اللہ, یا علی, بیڑا پار, زندہ باد, زندہ باد. اللہ اکبر. آپ یہ نہ سمجھیں کہ حضور فاتح اجمیر ظاہری طور پر نہیں ہے تو کوئی آ کر کے ہمیں گھیر لے گا, کوئی ہم سے سوال کر لے گا. الحمدللہ عز و جل حضور فاتح اجمیر کی دعاؤں سے ان کی نگرانی میں گووندہ پور کا مدرسہ عربیہ مدعلوم آج بھی چل رہا ہے, اور جو مشن حضور فاتح اجمیر دے کر کے گئے ہیں وہ قیامت تلک جب تلک ہم رہیں گے انشاءاللہ اس مشن کو زندہ رکھیں گے اور آنے والی نسلوں کو اس مشن کا پیغام دے کر کے جائیں گے. یاد رکھو میں نے گزشتہ سال بھی کہا تھا کہ اگر کوئی ہرے کپڑے پہننے پر, ہری ٹوپی لگانے پر اعتراض کرتا ہے, گھبرانا نہیں ہے, پریشان نہیں ہونا ہے, اس کو آئینہ دکھانا ہے. بے شک بے شک. اب جواب نہیں دینا ہے, جواب بزرگوں نے دے دیے, جواب مشائخ نے دے دیے, جواب علماء نے دے دیے, جواب سادات نے دے دیے. اب پلٹ کر کے اعتراض کیا جائے گا, بے شک. اب پلٹ کر کے سوال پہ سوال کیا جائے گا. اگر ذکر حسین میں, یاد حسین میں تعزیے کو لے کر کے ہرے کپڑے پہننا ناجائز ہے تو سنو, یہ غلام فاتح اجمیر, یہ غلام مدار العالمین آج یہاں سے اعلان کرتا ہے قسم رب کائنات کی, اگر ہرا کپڑا پہننا جائز نہیں ہے تو کسی پیر کا گنبد اپنی ٹوپیوں پر لگانا جائز نہیں ہوگا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. میں مدرسہ مدعلوم کی جانب سے شہزادہ حضور فاتح اجمیر بیٹھے ہوئے ہیں, ڈاکٹر سید انتخاب عالم صاحب, جاوید عالم صاحب, مفتی شفیق القادری صاحب, یہ ہمارے بڑے سادات کرام کا قافلہ موجود ہے. میں با اعلان کہتا ہوں اگر حسین پاک کا تعزیہ, اگر حسین پاک کے علم, اگر حسین پاک کی سبیلیں لے کر کے نکلنا, تعزیوں کے جلوس, علموں کے جلوس جائز نہیں ہے تو کسی پیر, کسی مولانا, کسی مفتی کا عرس پاک جس کے اندر چادریں نکلتی ہیں قسم رب کائنات کی چادروں کا جلوس جائز نہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تم حسینیت کے جلوس پر, تمہیں علموں کے جلوس پر پابندی لگانا آتی ہے, تمہیں اس پہ فتویٰ لگانے آتے ہیں, تم نے کبھی اپنی چادروں کو گربان میں جھانک کر کے نہیں دیکھا. کیوں منگاتے ہو اتنی بڑی بڑی چادریں, کیوں لگاتے ہو اتنی بڑے لنگر؟ جب حسین کا لنگر لگانے والے, جب حسین کا ذکر کرنے والے, جب حسین کا تعزیہ اٹھانے والے غلط راہ پر ہے تو قسم رب کائنات کی, کائنات کے اندر
اندر کسی کا عرس اس وقت تک جائز نہیں ہوگا جب تک کہ حسین پاک کا تعزیہ جائز نہیں ہو سکتا۔ بے شک بے شک بے شک۔ آپ دلیل کی بات کریں، دلیل ہمارے بڑے دے دیں گے، وقت نہیں ہے۔ گزارش یہ کروں گا، ہمارے معاشرے کے اندر بے خوف مدرسہ مدارالعلوم جاری ہے، کوئی بھی حسینیت کے لیے اعتراض کرے، آپ کے کپڑوں پر، آپ کے نعروں پر، آپ کے علموں پر، آپ کے تعزیوں پر، آپ کی سبیلوں پر، آپ کے لنگروں پر بے خوف آئیے، بے خطر آئیے، چاہے گووندا پور کے ہو، قرب و جوار کے کہیں بھی مداری ہو، ہر مداری سے میں گزارش کروں گا کسی سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آدھی رات میں آئیں گے انشاءاللہ، شہزادہ حضور فاتح اجمیر کو لے کر کے جوان کھینچ لیں گے۔ اگر کسی نے بھی حسینیت پر زبان درازی کی، اگر قلم اٹھایا قلم توڑ دیں گے۔ اگر جس نے بھی حسینیت سے ٹکرانے کی کوشش کی تو اسے یہاں بھی ختم کر دیں گے اور کل وہاں بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ آپ اپنے اندر جذبہ حسینی پیدا کیجئے۔ آپ کے بزرگوں نے تعزیہ اٹھایا ہے، آپ کے بزرگوں نے علم اٹھائے ہیں، آپ کے بزرگوں نے مرثیے پڑھے ہیں، آپ کے بزرگوں نے سبیلیں لگائی ہیں۔ ہرے کپڑے پہننے میں، ہری ٹوپیاں لگانے میں، علم اٹھانے میں، تعزیہ اٹھانے میں ذرہ برابر بھی کوئی شک نہیں کرنا ہے، کسی سے ڈرنا نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم آدھی رات آپ کے ساتھ میں ہیں۔ جس طرح سے آپ کے بزرگوں نے اس تعزیہ داری کو عام کیا تھا، ضرورت ہے کہ آپ بھی اسی راہ پر چلیں، اسی روش پر چلیں، کیونکہ یزیدیت کی الغار ہے، چاروں طرف سے آپ کے اوپر نگاہیں لگی ہوئی ہے۔ دنیا جانتی ہے اگر مداری دب گئے تو پھر کسی کو بھی دبانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم جانتے ہیں مداری نہ کل دبا تھا نہ آج دبا ہے، نہ انشاءاللہ صبح قیامت تک دب گئے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، یا حسین، یا حسین، یا حسین، بیڑا پار، بیڑا پار، زندہ باد۔ ذکر حسین کریے، یاد حسین منعقد کریے۔ ہمارے لوگ پہلے قرآن خوانیاں کرتے تھے، ہر گھر میں، تیسرے گھر میں، پانچویں گھر میں، پورے محلے میں ذکر حسین کی مجلسیں ہوتی تھیں، میلادیں ہوتی تھیں۔ آج آپ محبتیں کہاں جا رہی ہیں؟ ضروری نہیں ہے کہ آپ 10 بھگونے بنا کر کے ذکر حسین کریں گے، آپ صرف تھوڑی سی شیرنی کا انتظام کریے، ذکر حسین کرنے کے لیے ہم آئیں گے۔ بے شک بے شک، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ بیدار رہیے، جو طریقہ بزرگوں نے دیا ہے اس بزرگوں کے طریقے کو اپنا کر کے آگے بڑھتے رہیے گا انشاءاللہ تعالی۔ یزیدیت ہم سے کل بھی پریشان تھی، یزیدیت ہم سے آج بھی پریشان ہے، اور یزیدیت ہم سے صبح قیامت تک انشاءاللہ پریشان رہے گی بلا کسی تاخیر و تمہید کے۔ بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کروں گا مداح رسول جناب سید محافظ علی صاحب کے بلا جعفری مداری سے کہ وہ آئیں، اپنی آواز و انداز سے سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں۔